حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ میں ماہ سیام کے روزے رکھے، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ میں قیام لیل کیا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ گو کہ رحمتوں کا مہینہ اپنے اندر میں بہاریں ہی بہاریں لے کر کے آیا ہے۔ خطا کار بندوں کے لیے اس سے بہتر اور کیا مہینہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ماہ سیام کے روزے رکھیں، راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور تراویح کا اہتمام کریں، اور مزید اس میں اضافہ یہ بھی کہ شب قدر کے اندر میں آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے شب قدر کا اہتمام کریں ایمان و احتساب کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ تمہارے جو پچھلے گناہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک اور ماہ سیام نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سطح پر ہم اس کا جس قدر شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں ایک اور ماہ سیام عنایت کیا۔ حضرات محترم، اس ماہ سیام کی عنایت کرنے پر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، وہیں پر اس بات کا استحضار رہے، اس بات کی یاد رہے کہ ایام بڑی تیزی سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ سیام بھی 4 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ مولا کریم سے ایک مرتبہ پھر دعا گو ہیں، باری تعالیٰ تیرے لائق شان تو نہیں رہے ہوں گے یہ روزے، اور وہ عبادت جو تیرے شایان شان نہیں ہے، شرف قبولیت کے لیے تیری محتاج، لہٰذا تو اپنے فضل و مہربانی سے شرف قبولیت عنایت کر ان ٹوٹے پھوٹے سے روزوں کو، ان نمازوں کو، ان اذکار کو، اس تلاوت کلام مبارکہ کو جو اس دوران میں باری تعالیٰ ہم نے کی ہے تیرے حضور، اور جیسا کہ تو نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یقین دہانی کی، روزہ تیرے لیے ہے، اور تو جس قدر اجر و ثواب چاہے گا اس قدر اجر و ثواب روزے کے لیے ہمیں عنایت کرے گا۔ اے باری تعالیٰ، ہمارا دفتر عمل نیکیوں سے بھرپور تو نہیں بلکہ کوڑا ہے، ہمارے روزوں کو نہ صرف شرف قبولیت عنایت کر بلکہ وہ بھرپور اجر و ثواب، بے انتہا اجر و ثواب جس کا کہ تو نے وعدہ فرمایا ہے، ہم گناہ گاروں کا مقدر فرما۔ محترم حضرات گرامی، ایک مرتبہ پھر چند ایک حدیث کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کی قیمتی ساعتوں کی قدر و منزلت کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھتا ہے، مگر روزہ اس یارڈسٹک سے، روزہ اس پیمانے سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اور میں اس کا جس قدر چاہوں اپنے بندے کو ثواب عنایت کروں گا۔ اور مزید اضافہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے بندے نے کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو محض میرے لیے روکا، اور چونکہ اس بندش کو اس نے میرے لیے قبول کیا، لہٰذا میں اس پر جس قدر اجر و ثواب چاہوں گا اسے عنایت کروں گا۔ پھر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں۔ ایک مسرت وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا اسے جب روز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی۔
پھر ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں مزید یہ بھی کہ روزہ دار کی منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہترین ہے۔ حضرات ناظرین، فطری طور پر جب ایک طویل مدت تک آدمی کچھ کھاتا نہیں ہے، اس کی زبان سے بو نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ ہمیں اس بات کا بھی احساس و خیال رہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ روزہ دار کی منہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، وہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کی بھی تعلیم ہم لوگوں کو دی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر بعد آئے گا کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا جو طریقہ سکھلایا، اس میں نمازوں کی ادائیگی سے پہلے کیا جانے والا وضو، منہ کے اندر میں 3 مرتبہ کلیاں کرنے کی بات کہی گئی ہے، تاکہ اگر منہ کے اندر میں کوئی بدبودار شے ہے تو وہ نکل جائے، منہ کی صفائی ہو جائے۔ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا پسند کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے صاف ستھرے ہو کر ملیں یا جس کیفیت میں ہم وضو کرنے سے پہلے تھے اس کیفیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں۔ حفظان صحت کے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی ہم کو سکھلائے ہیں۔ مسواک کے استعمال پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ یہ بھی ڈینٹل ہائیجین کے اندر میں اپنا ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اور مسواک کے استعمال کے نتیجے میں جہاں دانتوں کی صفائی ہوتی ہے وہیں پر منہ سے نکلنے والی بو بھی قابو میں رہتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، لیکن اس حدیث کو ہمیں بقیہ حدیث کی روشنی میں پڑھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ منہ سے نکلنے والی بو چونکہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، لہٰذا ہم صفائی کے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیں، یہ ممکن نہیں۔ احادیث کو جب ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا ایک مکمل ضابطہ ہم لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں مزید ہماری رہنمائی فرمائی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ ڈھال ہے۔ کن باتوں سے ڈھال ہے؟ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ زبان سے کوئی فحش کلمہ کہے، نہ شور و شغب کرے، نہ دنگا و فساد کرے، اور کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ تیرے اس مشغلے میں تیرا ساتھی نہیں بن سکتا، میں تو روزہ دار۔ تو روزہ دار کو ضبط نفس سکھلایا گیا۔ پرووکیشن ہوگا، سامنے والے کی طرف سے زیادتی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، جھگڑے کی دعوت دی جائے گی، لیکن روزہ دار نے کمال درجہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان خرافات سے بفضل تعالیٰ بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ میں ماہ سیام کے روزے رکھے، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ میں قیام لیل کیا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ گو کہ رحمتوں کا مہینہ اپنے اندر میں بہاریں ہی بہاریں لے کر کے آیا ہے۔ خطا کار بندوں کے لیے اس سے بہتر اور کیا مہینہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بہتر کیا مژدہ جاں فضا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ماہ سیام کے روزے رکھیں، راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور تراویح کا اہتمام کریں، اور مزید اس میں اضافہ یہ بھی کہ شب قدر کے اندر میں آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے شب قدر کا اہتمام کریں ایمان و احتساب کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ تمہارے جو پچھلے گناہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایمان و احتساب کو شرط لازم قرار دیا گیا۔ حدیث میں 3 مرتبہ ایمان و احتساب کے الفاظ دہرائے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ روزے ہو، نماز تراویح ہو، قیام لیل، اور اسی طرح سے شب قدر کا اہتمام، احتساب بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ تمام تر افعال جب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح سے احتساب کی بات بھی کہی گئی
کہ احتساب تو یوں کہہ لیجئے کہ ہماری ہر عبادت کا ایک جزو لازم ہے. ہم اپنی عبادات کریں اور عبادات پر ہماری نگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ مخصوص بتایا اس کے مطابق ہم نے یہ عبادت کی. نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہم نے اپنی عبادتوں میں اختیار کیا یا نہیں. اور مزید یہ کہ یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت کے اندر میں خدا نخواستہ کوئی ایسی شے تو شامل نہیں ہو گئی جو ان عبادات کی نفی کر دینے والی. تو احتساب بھی ہو اور ایمان بھی ہو، اور ان دونوں کے ساتھ میں روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام اور شب قدر کا اہتمام پچھلے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا باعث و سبب بنتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اونچی آواز میں ڈکار لیتے ہوئے سنا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ڈکار کو کم کر. روز قیامت سب سے زیادہ وہ شخص بھوکا اٹھے گا جو دنیا میں خوب سیر ہو کر کے کھاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کھائیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر سیر ہو کر کے کھانا ہی مقصود ہو تو اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک غذا کے لیے، دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا ہوا کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد کہ ابن آدم نے پیٹ سے بدترین برتن اور کوئی نہیں بھرا. یہ وہ پیٹ ہے جو بالآخر قبر کی مٹی سے ہی بھرتا ہے. آدمی کو اگر بہت کے برابر ایک سونے کا پہاڑ عنایت کیا جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، اور جب دوسرا اسے ملتا ہے تو وہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے. ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. معدہ ہمارے اطباء بتاتے ہیں کہ اگر معدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، آپ کا پورا جسم اپنی جگہ پر صحیح رہے گا، لیکن جہاں معدہ بگڑ گیا وہاں پر دنیا جہان کی تمام تر بیماریاں خدا نخواستہ آپ کے جسم کو اپنی آماجگاہ بنا لیں گی. لہٰذا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے معدے کے ضبط کا بھی مہینہ ثابت ہو. خدا کرے، کھانے کے لیے تو باقی 11 مہینے پڑے ہی ہیں، لیکن رمضان ہمیں کم از کم، رمضان ہمیں بھرپور طور پر کم از کم کیوں، رمضان ہمیں اس بات کا بھی درس دے جائے کہ کھانا ہماری ضرورت ہے. کھانا ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کا کاز نہیں ہو سکتا. آج مشکل یہ ہو گئی کہ وہ چیز جو ضرورت تھی آج ایک لگژری جیسی بن گئی، اور لگژری سے آگے تھوڑا اور آگے چلا جاؤں تو افراد کے پاس میں اب اپنے آپ کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں رہا، اپنے آپ کو بہلانے کا اور کسی کام سے لطف اندوز ہونے کے دیگر کام نہیں رہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، لذت کام و دہن کے لیے انواع و اقسام کے کھانے ہیں جو رمضان کے اندر میں یاد کر کر کے پکائے جاتے ہیں. کھائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کھانے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پاک چیزوں کو، کھانے پینے کی پاک چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. لیکن بہرحال رمضان کا خیال کریں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں ہمیں تقویٰ کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور تقویٰ جو ہے جسم و جان کا اور نفس کا بھی تقویٰ ہے. نفس کا تقویٰ سیکھیں. آدمی کے پاس میں کہنے کے لیے تو ایک دسترخوان چنا ہوا ہے، لیکن سیر ہو کر کھانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس وقت ہمیں یاد آ جائے جب بہت زیادہ کھانے کے بعد میں پیٹ پھول جاتا ہے، گیس کی شکایت ہونے لگتی ہے اور بار بار ڈکاریں آنے لگتی ہے. اپنی ڈکار کو کم کرو. دنیا کے اندر میں جو سب سے زیادہ سیر ہو کر کھانے والا ہے، آخرت کے اندر میں وہی سب سے زیادہ بھوکا اٹھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچ ہو سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے، حدیث کی اس راوی پر کہ 5000 سے زیادہ احادیث ایک شخص واحد کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچی ہے. اب تک کہ ہم نے جو احادیث بیان کی اس میں سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ سے راوی، اور پھر اسی طرح سے درمیانی حدیث ایمان و احتساب والی، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں
جن کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ کتنے ہی راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگے کے علاوہ کچھ اور ہاتھ نہیں آتا۔ حدیث کیا پیغام دے رہی ہے؟ حدیث جو پیغام دے رہی ہے انہیں مزید دو احادیث کے ذریعے سے سمجھتے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کے بارے میں یہ بات آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دو آدمی آئے، انہوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ چکنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اشخاص سے یہ کہا کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ اور آج کا روزہ افطار کر کے مکمل کر کے کل پھر روزہ رکھو۔ گویا کہ جو روزہ تم نے رکھا ہے اس روزے کی قضا رکھنے کے لیے کہی۔ تو یہ دونوں اشخاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے کہ آخر ہم ایسا کیوں کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کہ تم نے روزے کی حالت میں فلاں اور فلاں شخص کی غیبت کی۔ غیبت اپنے آپ میں ایک ایسی چیز جو ہمارے یہاں پاس ٹائم کے طور پر اختیار کر لی جاتی ہے۔ روزوں میں کہیں بہت زیادہ تو نہیں لیکن فرصت کے اوقات ہوتے ہیں، اور پھر ان فرصت کے اوقات کو کیسے گزارا جائے، کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ کہوں گا اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اس وقت غیبت والی بات کو مکمل کرتا چلیں۔ بہت ہی غیر محسوس طریقے پر یہ عمل ہو جاتا ہے، انسان کے ذریعے سے اس عمل کا صدور ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کسی کی غیبت کی ہے۔ غیبت کیا ہے میرے بھائی؟ سیدھے سادے الفاظ میں غیبت کی جو تعریف آتی ہے وہ یہ کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کچھ اس طرح کرو کہ اگر اس کی موجودگی میں کرو گے تو اسے ناگوار گزرے گا۔ غیبت ایک ایسی بات کی جاتی ہے جو تمہارے بھائی میں موجود ہے، لیکن اپنے بھائی کی برائی کا اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کر کے آخر تم کیا حاصل کرنا چاہتے؟ ہاں، اگر کہنے والے کو اس لیے اس برائی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سننے والا جو ہے کہیں پر اس برائی کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش کرے گا، خیر خواہی کی غرض سے اگر بات ہو رہی ہے تب تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر غیبت کوئی خیر خواہی، اپنے بھائی کا تذکرہ، اپنے کسی بھائی کی برائی کا تذکرہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے خیر خواہی کی نیت سے نہیں بلکہ بدخواہی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر میں جو خرابی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تب تو پھر یہ غیبت ہے، اور اس غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کا عمل اپنے آپ میں اتنا زہرناک، غیبت کا عمل اپنے آپ میں کچھ اس پرکار کا کہ ہمارے روزے کے ثواب سے ہم کو محروم کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ پر بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی چندہ پرواہ نہیں۔ تو حضرات محترم، یہ بات، یہ تین احادیث جو متواتر آئی ہیں کہ کئی ایک روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس کی تشریح ان دو احادیث کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ وہ منکرات جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رک جانے کی ہدایت اپنی احادیث کے ذریعے سے ہم سے کی ہے، اس میں گالی گلوچ ہے، اس میں جھگڑا فساد ہے، اس میں غیبت ہے، اس میں جھوٹ ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، روزہ صرف شہوات نفسانی کی تکمیل کرنے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو جسم کے ہر ایک عضو کا روزہ ہے، جسم کے ہر ایک عضو کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ ہے، اپنے کانوں کا روزہ ہے، اپنے ذہن و دماغ کا روزہ ہے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کا روزہ ہے۔ جب پورا کا پورا جسم روزے سے ہوگا تب اللہ تعالیٰ روزے پر وہ ثواب عنایت کریں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ بھی نہ ہو۔ تو یہ چند ایک احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روزے کے سلسلے میں، اور ایک آخری حدیث ارشاد فرما کر بات کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبیلہ سلیم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے، نصف میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ کلمہ سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان، اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان۔ سبحان اللہ عام طور پر تسبیح کے اندر میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں وہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے، جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا ایک اور روایت کے اندر میں 33 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ۔ بہرحال تسبیح جو پڑھی جاتی ہے اس کے ضمن میں یہ بات کہ سبحان اللہ میزان عمل کو آدھا بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاک کن باتوں سے؟ تمام تر انسانی کمزوریوں سے، تمام تر حاجتوں سے، تمام تر نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وہ سارے اعمال غلط سے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو بندے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات اور کمالات میں کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا ایک کلمہ اپنے آپ میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے اندر میں استحقاق خداوندی ہونے کا اقرار، وہیں پر ان تمام تر چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو آپ نے یوں کہہ لیجیے کہ پاک جانا، اس بات پر ایمان لایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام تر اقسام شرک سے جس میں بندے مبتلا ہو جاتے ہیں، جو بندے اس کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کے کمالات، اختیارات میں اور اس کی اپنی صفات میں۔ تو یہ سبحان اللہ ہے، اور جب سبحان اللہ اس طرح سے کہا جاتا ہے، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، تو وہ میزان عمل کو نیکیوں سے آدھا بھر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں الحمدللہ کی کیفیت کا بیان ہوتا ہے کہ الحمدللہ میزان عمل کو پورا بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا کلمہ، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے لیے حمد، اور وہ حمد و ثنا اسی کے لیے مخصوص، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، کلمہ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ الحمدللہ میزان عمل کو خیر و برکات سے، نیکیوں سے پورا بھر دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کے درمیان میں جو خلا ہے، اس پورے خلا کو اللہ اکبر کا کہنا نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اللہ تعالیٰ کی مجد کا بیان، کہ باری تعالیٰ تیرے تعلق سے ہمارا یہ یقین کہ تیری ذات حمد و مجد والی، کبریا در حقیقت تو ہی، اور تیرے ذات کے علاوہ دنیا کے اندر میں جس قدر ہیں وہ سب کے سب حکمراں ہیں، بس ایک وہی، باقی بتانے آسری۔ تو یہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ میں جب کلمہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، تو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو خلا ہے، اس خلا کو نیکیوں سے پر کر دینے کا باعث بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں مزید یہ بھی فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے، روزہ نصف صبر ہے، اور آخر کا جو ٹکڑا ہے وہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو ہم نے کہیں پر یہ بات بھی کہی تھی کہ روزے کے دوران میں بھی اپنی صحت و تندرستی کا بھرپور خیال رکھیں، خصوصیت کے ساتھ میں اپنے منہ کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو چونکہ صفائی آدھا ایمان ہے، اور روزے کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ روزہ نصف صبر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طویل حدیث اور اس کا وہ ایک حصہ کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو رمضان جہاں ضبط نفس سکھلائے گا، اور ضبط نفس کے لیے صبر تو لازم ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ملتی ہے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان ماہ سیام صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو صبر کریں،
بہت سارے مواقع روزے کے دوران میں ایسے آتے ہیں خدا نخواستہ جب کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. کبھی غصے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور کیفیت سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ روزہ نصف صبر ہے اور ماہ سیام صبر کا مہینہ ہے، اور یہ بھی کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر اپنے روزوں کے سلسلے میں جو ضروری اہتمام کرنا ہے، جو ضروری احتیاط برتنے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا مقصود تھا. اب 2-3 چیزیں جو پریکٹیکلی دیکھنے میں آئی اور جو اصلاح طلب ہیں ان کا تذکرہ کرتا چلوں. مسجد کے اندر میں نمازیوں کی تعداد میں ماشاءاللہ جو اضافہ دیکھنے میں آتا ہے وہ اپنے آپ میں قابل تحسین، قابل تعریف قسم کی بات ہے. بندگان خدا روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور باجماعت ادائیگی کے لیے مسجدوں میں ان کی حاضری ہوتی ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باجماعت ادائیگی، فرض نماز کی باجماعت ادائیگی سے پہلے ہی نمازی مسجدوں میں آ کر کے یوں کہہ لیجیے کہ مسجدوں میں چلے آتے ہیں. لیکن کبھی تجربے میں بھی یہ بات آئی کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کے اہتمام کی طرف توجہ قدر کم ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ موقع ہونے کے باوجود بھی ہم موقعہ سنتوں کا ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے رمضان ایک سنہری موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر میں سنت عمل کے ثواب کو فرض کے ثواب کے برابر کر دیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ بندہ اگر کوئی سنت عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو باوجود اس کے کہ وہ سنت ہے فرض کے برابر کر دیتے ہیں. تو موقعہ سنتیں تو ویسے بھی تاکیدی ہیں، اور تاکیدی سنتیں ادا کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی ہم اسے گنوا بیٹھے. یہ تو ماہ سیام کے اہتمام کے اندر میں یوں کہہ لیجیے کہ بہت بڑی کمی رہ جائے گی. لہٰذا جہاں جہاں موقع موجود ہے، اور موقع موجود کیوں، موقع نکالنے کی کوشش کر. ماہ سیام میں موقعہ سنتوں کی ادائیگی کی عادت بفضل تعالیٰ ایک مرتبہ پڑ جائے گی. غیر رمضان کے اندر میں بھی پھر ان موقعہ سنتوں کو ادا کرنے کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر میں موجود رہے گی. اور جہاں موقعہ سنتوں کی ادائیگی کی بات آ جائے گی، وہاں فرض کی ادائیگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل بھی نہیں چوکے گی. تو یہ ایک ترتیب ہے جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی فیوز و برکات غیر رمضان میں بھی دیکھنے کے لیے ملیں گی. پھر دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز تراویح کو لے کر کے لوگوں کے اندر میں بڑی بے اعتدالی پائی جاتی ہے. اس گفتگو کے ذریعے سے اپنی اصلاح مقصود ہے، اپنے سننے والوں کی اصلاح مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری نمازیں ہوں، اور ہم جب مسجدوں کے اندر میں اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے کے لیے آتے ہیں اور تراویح کے دوران جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تب خاموش رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر میں یہ بات موجود پاتے ہیں ہم کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو. اگر سمجھ لیجئے آپ کی تراویح آپ پڑھ چکے ہیں، نفل نماز ہے، پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل ثواب بھی اور پسندیدہ بھی. لیکن اگر سمجھ لیجئے تھکاوٹ ہے، کچھ اور ایلیمنٹس ہیں، نہیں پڑھنے کے لیے دل کر رہا ہے، نماز کوئی زبردستی کی چٹی تو ہے نہیں. دلی آمادگی کے بغیر نماز کی ادائیگی کیا ادائیگی ہوگی؟ لہٰذا اگر سمجھ لیجئے نہیں پڑھنا ہے تو خاموشی کے ساتھ میں قرأت کو سنیں. خاص کر کے ہمارے بچے توجہ دیں. ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، وہ شوق میں چلے آتے ہیں مسجدوں میں اور ضرور آئیں، لیکن بڑوں کی طرف سے یہ تلقین ان کو ہو کہ بیٹا اگر تم میں نماز پڑھنے کی سقط نہیں ہے تو کم از کم بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت سنو، اور اگر تم لوگوں کو آپس میں بات چیت ہی کرنا ہے تو مسجد کے باہر کا رخ کرو. اللہ تعالی ہمیں آداب مسجد کو بھی سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق بخشی. ماہ سیام جس قدر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو وہ نصیب ہو جائے، اور جیسے وہ آتا ہے
اس کے ساتھ ہی ایام اور شب جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھتے دیکھتے 4 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور آئندہ ایام بھی اسی تیزی سے گزر جائیں گے. جو اہتمام اب تک ہوا سو ہوا، لیکن اب تک بھی میں سمجھتا ہوں قریب 25 سے 26 روزے مزید ہم لوگوں کو بفضل تعالیٰ نصیب ہوں گے. تو روزوں کی قدر و منزلت کو جانیں، ماہ صیام کی عظمت کو جانیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک بہت ہی بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ سایہ فغن ہونے جا رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی اخیر میں دہراتا چلوں، رمضان کی رحمتوں سے، اس کی خیر و برکات سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو در حقیقت محروم ہے. اے باری تعالیٰ محروموں میں گنتی نہ فرما، اے باری تعالیٰ مراد پانے والوں میں گنتی فرما. اے باری تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس شخص کے حق میں جس نے ماہ صیام کو پایا اور اپنے مغفرت کا کوئی سامان نہیں کیا. اے باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان میں اپنی مغفرت کا بھرپور سامان کریں اور اپنے نبی کی بد دعا سے مامون و محفوظ رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.